السلام علیکم. تفسیر الآية 13 إلى الآية 19 من سورة ياسين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے چند آیتیں رکھنا چاہوں گا اور ان کی تفسیر اور جو ان سے مسائل اور احکام معلوم ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ سورہ یاسین کی قرآن پاک میں یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 یہ آیتیں ہیں. ان کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. میرے بھائیو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے قاری صاحب، ہمارے امام صاحب، ان کے کلام میں بہت اثر ہے، ان کی کتابیں بڑی جاندار ہیں. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تب ہم یہ بول جاتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگوں کی کلام میں اتنا اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنا اثر ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے حوالے دینے چھوڑ دیے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کر رہا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کے خواب بیان کر رہا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیا گیا ہے. آج کے درس میں سورہ یاسین کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کا ترجمہ بھی اور ان کی تفسیر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ایک بڑے گاؤں، ایک بڑے شہر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات سن کر مزہ لے لیا جائے، لذت لے لی جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ جو واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں ان میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے. عقل مند لوگ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں. چنانچہ یہ واقعہ بھی اسی طرز کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جو آپ کی دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ ایک بستی کا واقعہ رکھیں. اذ جاء المرسلون، اس وقت کا واقعہ جب اس بستی میں اللہ کے کئی نبی اور رسول آئے. اس بستی میں اللہ کے کئی رسول آئے.
اذ ارسلنا الیہم اثنین، فرمایا اس وقت ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ ابتدائی طور پہ اللہ نے ایک ہی بستی میں، ایک ہی شہر میں کتنے رسول بھیجے؟ 2۔ آگے چل کر آئے گا کہ پھر اللہ نے ان کی تائید میں ایک تیسرا رسول بھیج دیا۔ یہاں سے میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک ایک شہر میں ایک نبی آتا رہا، ایک ایک قوم کی طرف ایک نبی آتا رہا، ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ اپنے نبی بننے سے لے کر روز قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام صدیوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزریں گی اور نبی ایک ہے۔ قومیں بے شمار ہیں، کہیں امریکی ہیں، کہیں روسی ہیں، کہیں افریقی ہیں، کہیں پاکستانی ہیں، کہیں انڈین ہیں، کہیں بنگالی ہیں، کہیں افغانی ہیں، کہیں ایرانی ہیں۔ گننا آپ شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ سب کا نبی ایک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اور جو بھی آپ کو نبی ماننے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، اس کا تعلق کسی بھی زمانے سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، وہ کوئی بھی زبان جانتا ہو، سب کے لیے نبی ایک ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لوگ جن کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں بیان کر رہے ہیں، ان کی طرف اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا بھی بھیج دیا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی قوم میں، ایک علاقے میں 3 نبی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، ان لوگوں نے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی نمائندے کو نہیں بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہم اگر کسی رشتہ دار کو سمجھائیں، کو اچھی بات بتائیں، شرک سے روکیں، وہ ہماری بے عزتی کر دے تو ہم دوبارہ اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن نبیوں کی ہمت دیکھیے، نبی اپنے معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے منہ پہ ان کی قوم کہہ رہی ہے تم جھوٹے ہو، لیکن وہ دعوت توحید دینے سے باز نہیں آئے، ڈٹے رہے، اپنا مشن پورا کرتے رہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہم کہیں پہ تقریر کریں، کسی رشتہ دار کو سمجھائیں، شرک سے روکنے کی کوشش کریں، وہ آگے سے گالیاں دے، وہ آگے سے بے عزتی کرے، وہ آگے سے گستاخ کے فتوے لگائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دعوت توحید دینے سے باز نہیں آنا۔ یہ فتوے تو نبیوں پہ لگتے رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی اہل مکہ جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، جب آپ نے توحید کی دعوت دی، جب آپ نے شرک سے روکا، پھر آپ کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، آپ نے سب کچھ برداشت کیا، آپ کے دان شہید کیے گئے، چہرہ زخمی کیا گیا، بیٹیوں کے حمل گرائے گئے، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، اللہ کی راہ میں سب کچھ برداشت کرتے چلے گئے۔ آج اگر توحید کی وجہ سے کسی بیٹے کو گھر سے نکال دیا جائے تو توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آج اگر توحید قبول کرنے کی وجہ سے کسی باپ کا بیٹے بائیکاٹ کر دے، باپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، توحید کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔
توحید کی وجہ سے کسی بیگم کو کوئی خاوند طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائے، برداشت کر لے، گھبرائے نہیں۔ توحید کی وجہ سے اگر کسی خاوند کو کوئی بیگم اس بات پہ مجبور کر دے کہ اگر تو نے توحید پہ رہنا ہے تو مجھے طلاق دے دو، خاوند کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی چاہیے۔ یہی کچھ ہم نبیوں سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، کہ ان دو رسولوں کو ان کی قوم نے جھوٹا قرار دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر تیسرا نبی بھیج دیا۔ دو نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کی تائید میں انہیں مضبوط کرنے کے لیے تیسرا نبی بھیج دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تینوں نبی مل کر دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، ہم اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی دعوت لے کر آئے ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرو، ہماری باتیں سنو، یہ شرک چھوڑ دو، یہ غلط کام چھوڑ دو۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قوم کیا کہہ رہی ہے آگے سے؟ قوم کہہ رہی ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں، ہماری طرح کے بشر ہو، نبی کو عجیب شے ہونی چاہیے، تم تو ہماری طرح کے ہو، ہماری طرح کھانا کھاتے ہو، ہماری طرح پانی پیتے ہو، ہماری طرح پیشاب پخانہ کرتے ہو، ہماری طرح تمہارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، قبیلہ ہے، برادری ہے، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ ان نبیوں اور رسولوں کا سب سے بڑا جرم کیا ٹھہرا؟ کیا جرم ٹھہرا؟ کہ بشر تھے۔ جرم یہ ٹھہرا کہ تم بشر ہو، بشر کو رسول کیسے مان لیں؟ اور آج کہتے ہیں رسول کو بشر کیسے مان لیں؟ وہ کہتے تھے بشر کو رسول کیسے مان لیں، آج کہتے ہیں رسول کو بشر کیسے مان لیں۔ اور یہ تقریباً ہر نبی سے کہا گیا ہے۔ آپ 15واں سپارہ کھول لیں، سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مکہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ دھیان سے سننے والا ہے۔ کہنے لگے، اور میرے وہ بھائی دھیان سے سنیں جو سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہر چیز کے مالک ہے، وہ یہ آیتیں دھیان سے سنیں۔ 15واں سپارہ ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمیں وہ نشانیاں نہ دکھائیں جو ہم کہتے ہیں، وہ معجزے نہ دکھائیں جو ہم مانگتے ہیں۔ معجزہ تو آپ لے کر آئے تھے، کون سا معجزہ؟ جی قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ لے کر آئیں، جو نشانی ہم مانگتے ہیں وہ لے کر آئیں، تب ہم آپ کو نبی رسول مانیں گے۔ کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ مکہ جیسی پتھریلی زمین، سنگلاخ زمین پہ کوئی بڑا چشمہ نہ جاری کر دیں۔ پتھریلی زمین ہے، سنگلاخ زمین ہے، پانی نکلنے کی امید نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کوئی بڑا چشمہ جاری کریں جس سے پورے مکہ والے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پہلی نشانی، پہلا معجزہ۔ اگر آپ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا جی؟ کہنے لگے او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، آپ کا باغ ہونا چاہیے، باغ میں انگور بھی ہوں، کھجوریں بھی ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس باغ کے بیچ میں، درمیان میں نہریں بہ رہی ہوں۔ کیا بہ رہی ہوں؟ نہریں۔ یا وہ کام کر دیں یا یہ کام کر دیں۔ ایک اور صورت بھی ہے، انہوں کا ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا؟ او یکون لک بیت من زخرف،
آپ کا گھر ہو اینٹوں کا نہیں، پتھروں کا نہیں، کس چیز کا؟ سونے کا، گولڈ کا۔ آپ کا گھر اگر سونے کا بن جائے تب بھی ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہنے لگے کتنی چیزیں کہہ چکے ہیں؟ 3۔ چوتھی صورت بھی نکل سکتی ہے، کہنے لگے یا پھر آپ ایسا کریں، آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں اور آسمانوں پہ آپ چڑھ جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، واپس آئیں آپ کے پاس ایک کتاب ہو، کتاب بھی ایسی جسے ہم پڑھ سکیں۔ کتنی نشانیاں مانگ چکے ہیں؟ 4۔ کہتے ہیں یا پھر آپ ایسے کریں کہ آپ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیں، آسمان تو کھڑا ہے، اس کو ہمارے اوپر ٹکڑوں کی شکل میں گرائیں، ٹکڑوں کی شکل میں اگر یہ آسمان گر پڑے پھر بھی ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ چھٹے نمبر پہ یا پھر اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کریں، اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے اللہ کو، ہم تو نہیں دیکھ رہے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ کتنی چیزیں مانگی ہیں جی؟ کہتے 6 میں سے کوئی چیز دکھا دیں۔ اب میرے بھائیوں آگے چلنے سے پہلے مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شدید خواہش نہیں تھی کہ میری قوم ایمان لے آئے؟ آپ کی خواہش تو اتنی تھی کہ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اب 6 چیزیں انہوں نے مانگی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی چیز دی ان کو پھر؟ جی آپ نے صرف اتنا کہا قل، اللہ کی طرف سے جواب آیا قل، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں ان لوگوں کو جو 6 چیزیں مانگ رہے ہیں، آپ بتا دیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ لاچار نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ آسمان کو ٹکڑوں کی شکل میں نیچے گرا سکتا ہے، وہ مجھے آسمانوں پہ لے جا کے نیچے اتار سکتا ہے، وہ مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ چشمے پانی کے نکال سکتا ہے، وہ مکہ میں کھجور اور انگور کے باغ بنا کے درمیان میں نہریں جاری کر سکتا ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، لیکن مسئلہ میرا ہے هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر ہوں، میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں کیا کروں؟ وہ نہ چاہے تو میں کیا کروں؟ قل، آپ ان کو کہہ دیں سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں رسول ضرور ہوں لیکن بشر ہوں، رسول ضرور ہوں لیکن کیا ہوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی عاجزی کا اعلان کر، میرا رب عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، لیکن میں عاجز ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو معجزہ وہ چاہے دے دے، جو نہ چاہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شدید خواہش رہتی تھی کہ اللہ تعالی وہی معجزے دے دیں جو اہل مکہ مانگتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ ایمان لے آئیں، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو آگے سے اللہ نے کیا کہا؟ ساتھ میں اس بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ نشانیاں دکھا دی جائیں جو یہ مانگتے ہیں، اگر آپ کے بس میں ہے اور یہ نشانیاں آپ لا سکتے ہیں تو سیڑھی چڑھ کے آسمانوں پہ پہنچ جائیں، لے آئیں، یا پھر زمین کے سرنگوں میں داخل ہو جائیں، کوئی نشانی لا سکتی ہیں تو لے آئیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جب یہ نشانیاں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی خبردار کیا
کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیے، اگر اللہ یہ چاہے کہ ان سب کو دھکے سے ہدایت کے اوپر جمع کر دے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ایسے نہیں، دھکے سے دلوں میں اسلام داخل نہیں کرنا۔ ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے، یہ معجزہ ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر ایمان لے آئے الحمدللہ، نہیں لاتے تو روزے قیامت حساب ہوگا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور جہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 6 چیزیں مانگی تھی، وہاں اللہ نے بتایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اللہ نے کہا آپ اکیلے نہیں ہیں جس کے اوپر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم اس بشر کو رسول کیسے مان لیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا کہ آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہمارے نبیوں کو نہیں مانا، ان کا بھی ایک ہی بہانہ تھا، ایک ہی اعتراض تھا، ایک ہی شبہ تھا کہ اس بشر کو رسول کیسے مان لیں۔ سارے نبی ایک ہی اعتراض کرتے رہے، سارے قومیں ایک ہی اعتراض کرتی رہی، کیا؟ کہ بشر کو رسول کیسے مان لیں۔ یعنی کہ اگر بشر نے رسول بننا تھا تو اس کو کیوں بنایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب ہم انسان ہیں، کوئی نبی ایسا ہو جو ہم سے مختلف ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ اللہ نے کہا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ نے کہا زمین پہ کون رہتے ہیں؟ جی انسان۔ اللہ نے کہا اگر زمین پہ رہنے والی مخلوق فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے، کیونکہ جس کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں اس نے نمونہ بننا ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ میرے بھائیوں، اب اگر فرشتہ آتا، اگر نبی آتا فرشتوں میں سے، لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے بھئی یہ لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں، یہ تو فارغ ہے، فرشتہ ہے، یہ لمبی نمازیں پڑھ لیں تو کیا بہادری ہے۔ اور اگر لوگوں سے کہا جاتا جہاد کرو تو کہتے بھائی یہ خود جہاد کا کہتا ہے، اس کو پتا جو ہے کہ نہ مجھے کوئی زخم ہوگا، نہ میرا خون نکلے گا، نہ میرا دان ٹوٹے گا، نہ مجھے بھوک لگے گی، نہ میں سفر کر کے تھکوں گا، اور ہم انسان ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جاؤ تم اکیلے جہاد کرو۔ پھر لوگوں کے بہانے یہ ہونے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا تو کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اور یہ سورہ یاسین میں جن نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے بھی ان کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے بشر ہو، تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ اللہ نے اور کہنے لگے وما انزل الرحمن من شیء، نبیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان سے کوئی چیز نہیں اتاری، اللہ نے آسمانوں سے کوئی چیز بھی نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم شریعت لے کر آئے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، ہمیں نبی بنایا گیا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ہمارے اوپر، وہی لے کر آتے ہیں، کچھ نہیں اللہ نے اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جی نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اگر آج توحید کی دعوت دینے والوں کو یہ کہا جائے کہ تم گستاخ ہو، کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ قبر والوں کی پوجا نہ کرو، انہیں نہ پکارو، ان کو مشکل کشا نہ سمجھو، ان کو حاجت روا نہ سمجھو، آگے سے فتویٰ یہ لگے کہ تم اولیاء کے منکر ہو، تم گستاخ ہو، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے ہم علماء کو علماء مانتے ہیں، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، لیکن کسی کو بھی وہ صفت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ کا حق ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، داتا ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو قبر میں چلا گیا اس کے پاس تو وہ طاقت بھی نہ رہی جو پہلے تھی۔ جب زمین پہ تھے کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں، کھانا رزق کما سکتے ہیں،
چل پھر سکتے ہیں، لیکن قبر میں چلے گیا تو وہ طاقت بھی نہ رہی، اور تم نے کہہ دیا کہ مشکل کشا بن گئے، حاجت روا بن گئے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں 26ویں پارے میں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار سے، تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ تم کہتے ہو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تم کہتے ہو ہماری باتیں سن رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دعا قبول کرنا، حاجت پوری کرنا، مشکلات کا ازالہ کرنا، مصیبتیں ٹالنا، بگڑی ہوئی کو بنا دینا، یہ بات کی بات ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری قبر پہ آ کے کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، جب ان تینوں نبیوں سے ان کی قوم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا، تمہارے اوپر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، تو ان نبیوں نے آگے سے کیا کہا؟ بے بس ہو کر کہنے لگے تم کہتے ہو کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، ربنا ہمارا خالق جانتا ہے، ہمارا رازق جانتا ہے، ہمارا مالک جانتا ہے، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تم نہیں مانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں بڑا راز ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں نبی نہیں بھیجا، نبی بنا کر نہیں بھیجا، رسول بنا کر نہیں بھیجا، اور ہم تینوں مل کر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اللہ ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ گناہ کرنا اور چیز ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے بھی دعویٰ کیا ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، وہ مسلمہ کذاب ہو یا کوئی قادیانی ہو، جتنے بھی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں اور جھوٹے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ کوئی باتھ روم میں فوت ہو رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کا کیا حشر ہوا، کسی کا کیا حشر ہوا۔ آگے نبی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، نبیوں نے کہا کہ دیکھو ہم زبردستی تمہارے دلوں میں اسلام داخل نہیں کریں گے، ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، دعوت دے دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے یہ ہے کہ واضح طور پہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور اس کا حق ادا کر دیں۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، حساب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ منحوس۔ میرے بھائی سبق ہے، قرآن پاک کی آیتوں میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم اپنے محلے میں توحید کی دعوت دیں، لوگ ہمیں پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے نبیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہنے لگے تم منحوس ہو، جب سے تم آئے ہو مصیبتیں آ رہی ہیں، بارشیں رک گئی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، قحط سالی ہے، ہر برا کام انہوں نے نبیوں کے ذمہ لگا دیا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے توحید کی دعوت دینے سے، اگر تم باز نہ آئے یہ دعویٰ کرنے سے کہ ہم نبی و رسول ہیں، لنرجمنکم، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ پتھر مار مار کے تمہیں کن سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم یہ دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے تمہیں اتنا تنگ کیا جائے گا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، نبیوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان تین رسولوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہا ہم منحوس نہیں ہیں، تمہاری نحوست تمہارے ہاتھ میں ہے، شرک کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا،
اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر قحط سالی ہوگی، سزائیں ملیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض تم نے کیا ہے، توحید چھوڑ کر شرک کے اوپر چل کر، تو نحوست تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، نحوست ختم ہو جائے گی۔ تو نحوست کہاں سے آتی ہے؟ جی گناہوں سے۔ نحوست گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، مصیبتیں جو آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان ذکرتم، نبیوں نے کہا کہ تم ہمیں ایک منحوس کہہ رہے ہو اس لیے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں توحید کی دعوت دی ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو، تم آگے سے ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، آگے سے کہہ رہے ہو کہ پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اچھی باتیں بتانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم بہت حد سے آگے نکل گئے ہو۔ غلط لوگ اور بھی ہوتے ہیں، لیکن تم غلطیاں کرنے میں، گناہ کرنے میں، شرک کرنے میں، توحید کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے میں بہت آگے نکل گئے ہو۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ان لوگوں نے منحوس کن کو کہا ہے؟ جی نبیوں کو منحوس کہا ہے انہوں نے۔ اور افسوس سے کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان بھی اسی چکر میں ہے۔ جب سے یہ بہو آئی ہے گھر میں، تب سے گھر سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، مسلمان کہتے ہیں، ہندو تو نہیں کہ مسلمان ہی کہتے ہیں جی، کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نا، اللہ المستعان۔ دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کافروں والے عقیدے ہم نے اپنا لیے ہیں، یہ تو رسولوں کے منکروں کے عقیدے تھے۔ مسلمان بہو آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور اچھا بھلا سمجھدار مسلمان گھر سے نکلتا ہے کسی کاروبار کے لیے، کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، آگے سے کالا کتا نظر آ گیا، کہتا ہے نہیں آج کا دن اچھا نہیں ہے، کیونکہ پہلی نگاہی کس کے اوپر پڑی ہے؟ کالے کتے کے اوپر۔ مسلمان واپس آ گیا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ کالی بلی نظر آ گئی، لو جی آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ کوئی آگے سے آدمی مل گیا، ہاں جی حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ جی آج بچی کی شادی کے لیے جا رہے ہیں۔ چلو جی ٹھیک ہے، ویسے آج موسم اچھا نہیں ہے، دن اچھا نہیں رکھا آپ نے، لو جی واپس آج نہیں جائیں گے، آج رشتہ طے کرنے نہیں جائیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس آدمی نے کہہ دیا ہے، گندے کلمات منہ سے نکال دیے اس منحوس نے، آج رشتہ طے کر لیا تو یہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کے عقیدے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ جی کوئی بھائی جانتا ہے؟ فرمایا وہ بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اسلام میں بدفعلی کے الٹ ہے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، آدمی مل گیا، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ جی رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی اللہ کامیاب کرے۔ ہاں جی اب جی جانا چاہیے کہ نہیں؟ مزید آپ کو حوصلہ ہوا کہ دعا مل گئی ہے، اسلام اس کی تائید کرتا ہے، اچھی بات ہے کام کریں، لیکن یہ کہ جو کام کرنے جا رہے تھے کالے کتے کو دیکھ کر، کالی بلی کو دیکھ کر وہ کام چھوڑ دیں، اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی صفات جب بتائی ہیں آپ نے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے، نحوست نہیں لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے موقع پہ مکہ والوں سے مذاکرات کی صورتحال چل رہی ہے، کئی نمائندے آئے واپس چلے گئے، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر مکہ والوں کی طرف سے ایک نمائندہ آیا،
اس کا نام تھا سہیل. کیا نام تھا؟ سہیل. سہیل سہل سے ہے. اردو میں سہل کہتے ہیں نا. کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو. تو آپ نے کہا اب سہیل آیا, اب ہمارے کام میں آسانی ہو جائے گی. نیک فالی اسلام میں کیا ہے؟ نیک فال ہے کہ آپ اچھے کلمات سن کے مزید خوش ہو جائیں. اچھا نام سن کے, شہر کا اچھا نام ہو, لڑکی کا اچھا نام ہو, جس کام کے لیے جا رہے ہیں راستے میں کوئی آدمی مل جائے, کوئی اچھی دعا دے دے. یہ چیزیں سن کر, یہ چیزیں دیکھ کر آپ میں مزید حوصلہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن الو دیکھ کر, کالا کتا دیکھ کر, کالی بلی دیکھ کر, کسی کے غلط کلمات سن کر حوصلہ ہار کر گھر میں بیٹھ جانا, اسلام اس سے روکتا ہے اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توحید مکمل نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, قرآن پاک کے اوپر غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. قرآن کے الفاظ یا معنی بھی, دونوں چیزیں. قرآن سیکھنے میں قرآن کے الفاظ بھی سیکھنا ہے, قرآن کے معنی بھی سیکھنا ہے. تو سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کے الفاظ بھی سیکھتا ہے, معنی بھی سیکھتا ہے, اور جو قرآن کی باری آئے کہے ٹائم نہیں. قرآن کی باری آئے تو جی ٹائم نہیں ہے. کاروبار کرتے مولوی تو فارغ ہیں جی, یہ باتیں کرتے ہی تو فارغ ہیں, مفت کی روٹی کھاتے ہیں نا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بات تو کریں میرے بھائی, ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کاروبار, ملازمت, ہماری بیگم ہے, بچے ہیں. اچھا جی, جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, میچ دیکھتے ہو, تاش کھیلتے ہو, تب ٹائم کہاں سے نکلتا ہے؟ تب ٹائم کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن کی باری آئے کہتے ہو ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا میں آپ مولویوں کو خاموش کرا سکتے ہیں, لیکن قبر میں اور اللہ کے سامنے کیا اللہ کو بھی خاموش کرا سکتے ہیں؟ اللہ جب کہے گا تو یہ عقل دی تھی جس کی وجہ سے تو اتنا شاندار کاروبار کرتا رہا, ایک دکان کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی مارکیٹ, 2 مارکیٹیں, 3 مارکیٹیں. کیا تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ایک مارکیٹ کم کر لوں اور اتنا ٹائم جو ہے, جتنا ٹائم میں اس کی نگرانی میں صرف کرتا ہوں اتنا ٹائم میں مسجد کو دوں, قرآن کو دوں, اللہ کے کلام سیکھنے کو دوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا دین صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم نے اپنا شیوا یہ بنا لیا ہے کہ جب بھی دین کی بات کی جائے آگے سے ٹرکھا دیا, جی کیا کریں, مولوی متفق نہیں ہوتے, ہم کیا کریں. کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو, کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو, میں کیا کروں. ہاں جی, کامیاب ہو گئے, جان چھوٹ گئی, بس اتنا کہہ دینے سے جان چھوٹ گئی. اللہ نے عقل کس لیے دی تھی؟ تحقیق کرتے, جانچ پڑتال کرتے, قرآن پاک کو پڑھتے, ترجمہ سیکھتے. اب بشر کا معنی کیا ہے جی؟ انسان. کہیں بھی چلے جائیں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے گا. بشر کا معنی سیکھ لیں. جب معنی آپ نے سیکھ لیا, اب مولوی کوئی بھی ہو, جب وہ کہے گا کہ نبی اسلام بشر نہیں ہے, آپ ایت کھول کے کہیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے. پھر مولوی صاحب وہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش کریں گے, آپ کہیں نہیں, اللہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے میں دائیں بائیں نہیں ہونے دوں گا. اللہ کہے سورہ کہف کے آخر میں, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں مثلکم, تمہاری طرح کا, میرا گوشت تمہاری طرح کا ہے, میری ہڈیاں تمہاری طرح کی ہیں, میرے سر کے بال تمہاری طرح کے ہیں, پیشاب تمہاری طرح کرتا ہوں, پخانہ تمہاری طرح کرتا ہوں, میرے والدین تمہاری طرح ہیں, اولاد تمہاری طرح ہے, لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے یوحی الیہ, مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. مقام و مرتبہ اور چیز ہے, بشر ہونا اور چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے آپ کو ٹرکھا رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور یہ دھوکے اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے. دین کے لیے وقت نکالیے, تلاوت قرآن پاک سیکھیے, قرآن کے الفاظ کا معنی سیکھیے. اور ہمارے بہانے بھی عجیب و غریب ہیں.
چند دن پہلے ایک بھائی مجھے ملا. جی کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مغرب کے وقت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اشارہ یہ تھا کہ جن وغیرہ کا چکر ہے جیسے. تو میں نے کہا بھی قرآن پاک پڑھو اپنے اوپر, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فلق پڑھو, سورہ ناس پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو. کہتا ہے مجھے نہیں آتی, صرف سورہ فاتحہ آتی ہے. میں نے کہا سیکھو. کیسے سیکھوں؟ آپ پڑھ دیں. اصل میں ہم ماہر ہیں لوگوں کو خریدنے کے کہ مولوی صاحب پیسے جتنے مرضی لے لو, تعویذ لکھ دو. میرے بھائی شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر آدمی بار بار قرآن پاک کو پڑھے. آپ بھی پڑھیں, اور آپ چاہتے ہیں میں نہ پڑھوں مولوی صاحب پڑھیں. میرے بھائی ایسے کام نہیں چلے گا. یہ بھائی جو مجھے ملا ہے سعودیہ کا ویزا لے کر آیا ہے. سعودیہ میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تو اب عربی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ ہمارے ان پڑھ آدمی امریکہ برطانیہ جاتے ہیں, ٹیکسیاں چلاتے ہیں, ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں؟ سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ ہمارا وہ ان پڑھ جس کو سین کرنا بھی نہیں آتے, سعودیہ میں آ کے سعودیوں کے ساتھ سودا کرتا ہے, معاملات کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے. عربی سیکھ لی پیٹ کی خاطر کہ نہیں سیکھی؟ تو جنت میں جانے کی خاطر کیوں نہیں سیکھتے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیوں نہیں خریدتے, کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میرے بھائیوں میں